السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پانچواں ہمارا روزہ ہے اور پانچواں خلاصہ قرآن، پانچواں سپارہ جو ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ والمحصنات، یہ سپارہ جو ہے اس کے اندر سورۃ النساء کا اللہ نے بقیہ حصہ جو ہے سورت کا، جو ہم نے پچھلا پڑھا تھا 15-20 آیات جو پہلے پڑھی پچھلے سپارے میں، تو میں نے اس میں یہ بھی بتلایا تھا کہ اس میں اللہ نے خانگی اور گھریلو زندگی کا تذکرہ کیا ہے۔ نساء کہتے ہی عورت کو ہیں، عورت کا تعلق گھر سے ہے، عورت کا تعلق بازاروں سے، کسی بزنس سے ریلیٹڈ چیزوں سے نہیں ہے۔ نساء یعنی عورت جو کہتے ہیں نا، عورت چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور انسان سب سے زیادہ محفوظ چھپا ہوا اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے گھر کے تذکرے، کچھ احکامات، حلال حرام کچھ چیزیں اور کچھ رشتے، باقی بھی کچھ باتیں اللہ نے اس صورت میں کی ہیں، تو آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں جو خانگی اور گھریلو زندگی کے متعلق احکامات تھے۔ چوتھے پارے کے آخر اور پانچویں پارے کے شروع میں اس سپارے کے آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں محرم خواتین جو ہیں نا ان کا تذکرہ کیا کہ وہ کون ہیں۔ یعنی دو خواتین جو ہیں جن کی قسمیں بنتی ہیں، ایک ابدی محرم اور ایک عارضی محرم۔ یعنی ایک خاتون ہے وہ کسی کے نکاح میں ہے، وہ باقی دنیا کے لیے اب وہ محرم ہے، کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، یعنی وہ کسی کے نکاح میں نہیں جا سکتی جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں چیزیں سمجھائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی عورت سے دو شروط کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، یعنی ایک مرد کسی عورت کے ساتھ دو شروط کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اس میں ایک تو وہ شرعی طریقہ نکاح کا ہے، محض دوستی نہیں کہ آپ سمجھیں کلیگ ہے، اکٹھے کسی شہر میں رہتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یا کوئی اور معاملہ بزنس فیلڈ ہے تو ہم اکٹھے رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور اس کے بعد جو اگر نکاح کی اللہ نے راستہ اور طریقہ دیا نا، تو فرمایا وہ نکاح کر کے حق مہر دے کر، اس 24 نمبر آیت تک اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ النساء کی 24 نمبر آیت فرمایا کہ وہ نکاح دے کر، وہ سارا مہر دے کر پھر وہ اس کے ساتھ وہ رہ سکتی ہے۔ اور دوسرا وہ رشتہ ہوتا ہے جو اللہ نے خاندانوں کے بنائے ہوتے ہیں، بھتیجی بھتیجے، اس طرح کے معاملات جو ہیں اللہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کے اندر۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء کی 25 اور 27 نمبر آیت میں کہ اللہ نے نکاح کے احکام دے کر دراصل تمہیں پہلے لوگوں کے طریقے پر چلایا ہے، کہ جس طرح پہلے لوگوں میں، پہلی امتوں کے اندر یہ نکاح کا طریقہ تھا، اللہ نے تمہیں بھی وہی دیا ہے۔ اس میں کوئی نیا طریقہ نہیں دیا کہ شاید کوئی نئی چیز ہے اور پہلے ایسے ہی ملاپ ہو جاتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم جب لڑکوں سے زنا کرتی تھی، بدفعلی کرتی تھی، تو لوط علیہ السلام یہی کہتے تھے، میری بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کر لو، تم کیوں اس طرح اس راستے کی طرف جاتے ہو جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تو نکاح ان کے اندر بھی تھا، پہلے نبیوں کے اللہ نے امتوں میں بھی نکاح رکھا تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے تمہارا رب، اور تمہارے بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے اللہ، جبکہ شہوت پرست جو ہے وہ تمہیں گرانا چاہتے ہیں۔ اللہ تمہیں نکاح کا راستہ دے کر، صحیح ٹریک دے کر صحیح زندگی دینا چاہتے ہیں، لیکن جب شہوت پرست، یعنی یہ ہمارے معاشرے میں بھی جو گندے گندے طبقات بن چکے ہیں، زنا اور فحاشی کے، لڑکے لڑکیوں کے ملاپ کروانے والے، اللہ کہتے ہیں یہ شہوت پرست ہیں، انسان کا نفس اسے مار دیتا ہے گناہ کے راستے پر، اور صحیح پاکیزہ نکاح کا رشتہ انسان کو زندگی دیتا ہے، دلی سکون دیتا ہے۔ لتسکنوا، قرآن میں جو آتا ہے نا کہ سکون حاصل کرنا، وہ نکاح کا راستہ ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 29 اور 30 نمبر آیت میں، اے ایمان والو، ایک دوسرے کے مال کو حرام طریقوں سے نہ لو، ایسے طریقے سے تجارت کرو کہ دونوں طرف والے خوش ہوں، اور دوسرے کا معاشی قتل نہ کرو ورنہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں، ایک تو حرام طریقے سے، باطل طریقے سے دھوکہ دے کر، جس طرح ہمارے معاشرے میں عجیب سے کانٹے ہیں تولنے والے آج کل، اور پیمانے عجیب ہیں، عام بندہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے، پیکنگ اور ہوتی ہے، اندر چیزیں اور ہوتی ہیں، حرام طریقے سے لوگ مال کما رہے ہیں، یا دوستی اکیلے بزنس کرتے ہیں یا اکٹھا کرتے ہیں، تو ہر چیز میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لینے میں، دینے میں، بزنس کرنے میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں کرنا، یہ حرام طریقہ ہے۔ اور تجارت ایسے کرنی ہے کہ دونوں طرف والے خوش ہوں، جس طرح دو ریٹوں پر ہم دیتے ہیں نا تجارت میں، آپ نے دیکھا ہوگا قسطوں پر لوگ چیزیں دیتے ہیں، اور دلیل کیا دی جاتی ہے، وہ سامنے والے کو راضی کر کے، اسے طے کر کے ہم جو ہے وہ سودا کر رہے ہیں۔ طے کر کے زنا کر لے تو کیا جائز ہوتا ہے؟ طے کرنا مسئلہ نہیں ہے، طے کیا کیا جا رہا ہے، ایک چیز کی دو قیمتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں تجارت وہ ہے جس میں دونوں خوش ہوں، چیز بیچنے والا، چیز خریدنے والا۔ جب آپ چیز کسی کو بیچتے ہیں، یہ قرآن پاک کی قیمت 1000 روپیہ ہے، آپ کسی بچے کو 2000 روپیہ دیں گے، اس کے پاس ابھی نقد نہیں ہے، ایمانداری سے بتائیں اسے ضرورت ہے وہ خرید بھی لے، لیکن مجبوری میں خریدے گا، خوشی سے نہیں خریدے گا، پریشان رہے گا۔ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ تجارت کرنے والے، دونوں طرف والے، دونوں طرفین، دونوں خریدنے دینے والے وہ خوش ہوں گے۔ تو جو خوشی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تجارت وہ اصل نام ہی نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں آگے اللہ تعالیٰ جو 31 نمبر آیت ہے سورۃ النساء کی، اللہ کہتے ہیں اگر آپ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرو گے تو اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ خود معاف کر دے گا اور جنت میں داخلہ کر دے گا۔ ہم لوگ نا چھوٹے گناہ بھی بہت کرتے ہیں اور کبیرہ گناہ بھی کر کے ہمیں فکر نہیں ہوتی توبہ کی۔ اللہ نے گناہ کے قریب نہ جانے کا کہا ہے، بچنے کا کہا ہے گناہ سے۔ اللہ کو علم تھا ہو جائیں گے، انسان ہے، کل بنی آدم خطا، آدم کا بیٹا بیٹی خطا کار ہے، لیکن گناہ انسان کر لے اور توبہ نہ کرے، اس کا دل نہ روئے، اس کو شرمندگی نہ ہو اپنے گناہ پر، تو پھر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی پھر جہنم میں لے جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ تو پھر ویسے ہی توبہ کے بغیر اس کی معافی نہیں ہے۔ تو جو کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کے چھوٹے گناہ خود بخود معاف کر دوں گا۔ تو یہ خوشخبری اور جنت میں داخلہ بھی اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ اسے آگے 32 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جہاں آپ کو رکھا ہے اس چیز پر مطمئن رہو، دوسروں کی جگہ لینے کی تمنا نہ کرو، اور فرمایا کہ یعنی حسد نہ کرو، اللہ نے ہر ایک کو اس کی کمائی کے مطابق دیا ہے۔ ہم بغض اور حسد میں دیکھا دیکھی، ایک بھائی کے پاس نہیں ہے دوسرے کے پاس زیادہ آ گیا ہے، بھائی بھائی سے حسد کر کے اس کا قتل کر دیتا ہے۔ رشتہ داروں میں، دوستوں میں، مارکیٹوں میں ہم مسلمانوں کا ایک مسئلہ ہے، ہم اللہ کے دیے پر راضی نہیں رہتے ہیں، ہم شارٹ کٹ امیر ہونا چاہتے ہیں، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، بزنس میں، ڈیلنگ میں حرام کما کر۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جس کو جو دیا ہے اس کی محنت کا دیا ہے، اور جتنا دیا ہے اس پہ تم حسد نہیں کر سکتے۔ اللہ جس کو چاہے جس مقام پر رکھے، کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ ہم پھر انسان پاگل کیوں بنے؟ جب اللہ نے میرے مقدر میں اتنی اعلیٰ چیزیں نہیں لکھی اس دنیا کی، وائے ہم کیوں پریشان پھر رہے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ دیا ہے تو مجھے اس کا حساب رکھ کر چلنا ہے۔ مجھے میرے رب نے یہ درجہ دیا ہے، حسد رکھ کر، بغض کر کے یا بخل اختیار کر کے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی سزا رکھی ہے۔ اسے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آیت ہے 23 اور 24، جہاں تک بڑی مین اس میں جو آیت ہے یہ آپ اس کو پڑھیں گے کہ اللہ نے مردوں کو الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو قوی بنایا عورتوں پر، حاکم بنایا اللہ نے مردوں کو۔ اور مرد نے کیا کیا؟ عزت اور احترام کے چکروں میں، جی لوگ کہیں گے جی ماشاءاللہ گھر والوں کے ساتھ بڑا اچھا چلتا ہے، اور جویں کہن گھر والے مان لیندہ ہے، وہ جی کوئی نہیں، میں کہ بچیاں نو خوشیاں دی ہے، بیڑا غرق کر دیا، ان کو جہنم کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا، حلال حرام کی تمیز ختم کر دی، غیرت ختم کر دی ان میں سے، اپنے بیٹیوں اور بیٹوں سے ایمان کو کھینچ لیا اس نے۔ اور یہ صرف سمجھ رہا کہ معاشرے میں اچھی سوسائٹی میں رہتا ہوں، ان کو اچھا کھلا رہا ہوں، جدید چیزیں لے کر دے رہا ہوں، ہر ٹیکنالوجی دے دی ہے میں نے انہیں، وہ یہ نہ کہنا دبا انہاں دی خدمت نہیں کرتا، دنیا کی چیزیں دے کر۔ اللہ کہتا ہے میں ان کو قوی بنایا تھا مرد کو، کیوں؟ گھر پر اس کی حاکمیت رہے۔ اور فرمایا کہ اچھی عورتیں وہ ہیں جو اپنے خاوندوں کی فرما برداری کرتی ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر کوئی عورت خاوند کی نافرمانی کرے تو اللہ کہتے ہیں اسے فوراً طلاق نہ دو، بلکہ اسے سمجھاؤ، سمجھ جائے تو ٹھیک، مگر ان کے بستروں سے انہیں الگ کر دو، الگ اپنا رہنا سہنا کر لو۔ پھر بھی نہ مانے تو انہیں تھوڑی بہت سزا دو، مان جائے تو زیادتی نہ کرو۔ اس طریقے سے بھی نہ مانے تو دونوں خاندانوں کے ایک سنجیدہ اور مخلص بندوں کو بلاؤ، وہ بیٹھیں، ان کے سامنے اپنا معاملہ رکھو، تو اللہ کہتے ہیں وہ جس طرح بہتر فیصلہ سمجھے تو اس پر عمل کیا جائے۔ یہ بہت بڑی بات اللہ اس میں کر رہے ہیں، یعنی مرد قوی ہے، عورت کی کوئی ایسی خرابی نظر آئی، کوئی پریشانی ہو، حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں عورت کی جہاں اس کی خوبیاں نظر نہیں آتی ہیں، جہاں تم ان کے عیب تلاش کرتے ہو، جہاں ان کے 70 80 100 99 تم عیب تلاش کر کے بیٹھے ہو، کوئی ایک اس میں خوبی بھی تو ہوگی، اس خوبی کو دیکھ کر تم اس کے ساتھ صلح کر کے اس کی تربیت کر لو۔ یہاں اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر وہ فرما برداری نہیں کرتی ہے، خاوند کی نافرمانی کرے تو فوراً طلاق نہ دو اسے، پہلے اسے سمجھاؤ، وہ سمجھ جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں سمجھتی اس کا بستر جدا کر دو، اسے شاید احساس ہو، تب بھی نہیں ہوتی فرمایا اسے ہلکی سی سزا، اتنی سزا نہیں دینی کہ ہڈی ٹوٹ جائے جسم میں، کوئی لاسیں ڈال دینا، مارنا، اتنی تکلیفیں دینا، فرمایا کہ ہلکا بہت جس سے اسے فیل ہو کہ میں نے گناہ کیا، میں نے غلطی کی ہے۔ تو اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں نہیں ہوتا تو خاندانوں کے بڑے بلاؤ، وہ بیٹھ کر اصلاح کر دیں۔ پھر بھی اصلاح نہیں ہوتی نا تو قرآن میں ہی لکھا اللہ نے آسان طریقے سے جدا ہو جاؤ۔ پھر کسی کا کردار اچھالنا، ذلیل کرنا، ان کی عزتوں پر، اولاد کے سامنے بیوی کو ذلیل کرنا، اور بھی بڑے راستے اللہ اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ایک بڑا بہترین فیصلہ کیا ہے۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور ان کے علاوہ رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، رشتہ دار، ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں،
ساتھیوں، مسافروں اور غلاموں اور خادموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ فخر اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ نے نام لیا نا فخر و تکبر، یعنی فخر و تکبر جب انسان میں آتا ہے نا، پھر اللہ انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ ان رشتوں کی حیا نہیں کرتا، خادموں کی، غلاموں کی، مسافروں کی، ساتھیوں کی، ہمسایوں کی، غریبوں کی، یتیموں کی، کسی سے اس نے سلوک نہیں کرتا، اپنے والدین کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ جب تکبر ہے، جب انسان میں فخر آنے لگ جائے، جی میں تو یہ کرتا، میں تو ان سے اعلیٰ ہوں، میرا تو نسب، میری کمائی، میرے راستے، میرا علم، انسان کو پھر اللہ یہاں سے کہتا ہے کہ اس کی ہلاکت شروع ہوتی ہے اور اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس سے آگے 43 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ نشے اور جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ جایا کرو، اگر پانی استعمال نہ کر سکو تو تیمم ہی کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ نشہ اور جنابت، نشہ کیا ہے؟ سگریٹ نشہ کیا ہے؟ شراب نشہ کس چیز کا ہے؟ نشہ ہر اس چیز کا بنتا ہے جو آپ کی عقل کو زائل کر دے اور اگلی کی اہمیت ختم کر دے۔ یعنی آپ مسجد جا رہے ہیں، مسجد کا تقدس، عزت، احترام، کس کے گھر جا رہا ہوں، دنیا کا نشہ ذہن میں ہے سب سے پہلی بات، پھر بھی جانے کا کیا فائدہ آپ کے اللہ کے گھر میں۔ اور دوسرا وہ نشہ جو ان چیزوں سے، شراب ہے، کوئی اور نشے جس طرح ہمارے آئس ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نشے میں چلتی ہیں، بھنگ شنگ اور پتہ نہیں کیا، یہ نشے کر کے بھی مسجد میں نہیں جانا، کیونکہ انسان جب مسجد جاتا ہے تو اللہ کی عزت اور احترام کا پھر خیال نہ رکھے، نیکی کرنے کی بجائے کوئی ایسا جملہ کہہ دے، بے حرمتی کر دے اللہ کے گھر کی، قرآن کی، کسی بھی چیز کی، تو اللہ نے اس میں یہ حکمت رکھی ہے۔ اور جنابت، جنبی بندہ نجس نہیں ہوتا ہے۔ ایک صبح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے تھے، ساتھ رہتے ہر وقت، لیکن ایک دن سلام نہیں لیا۔ فجر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، ابو ہریرہ خیر تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آپ ملے نہیں مجھ سے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنبی حالت میں تھا۔ تو ان کو لگا کہ شاید جنبی حالت بندہ ناپاک جو ہے وہ نہیں صحیح ہوتا، نجس، فرمایا کس حالت میں ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے بندے، انسان کے ہاتھ میں نجاست نہیں ہوتی، اور جو نجس ہے وہ مشرک ہوتا ہے، مومن نجس نہیں ہوتا ہے۔ ناپاکی کی حالت ضرور ہے، لیکن اس سے یہ نہیں کہ آپ سلام نہیں لے سکتے یا کھانا نہیں کھا سکتے، آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن مسجد میں جانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر پانی استعمال نہ کر سکو، پانی موجود نہیں ہے یا سردی اتنی زیادہ ہے کہ انسان کو اپنے مرنے کا، وہ بیمار ہے یا کوئی اور حالت ہے، تو فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، تم تیمم کر لو۔ اللہ نے اس امت کو جو ایک تحفہ دیا تھا نا، جو کسی اور امت کو نہیں دیا، اس میں ایک تیمم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پانی اویلیبل نہیں تو یہ تیمم کر لیں۔ تیمم کا طریقہ وہ بڑا آسان ہے، حدیثوں میں فرمایا کہ مٹی ہو تو اس کو اپنے اچھے طریقے سے اس پہ ہاتھ مار لینے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھیر لینا ہے، اپنے چہرے کے اوپر اس طرح ہاتھ پھیر لینے ہیں، یہ بازوؤں کے اوپر، یہ آپ کا سارا تیمم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کے لیے امت کو جو تحفہ دیا، اس کا اللہ نے یہاں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہود و نصارہ کی عادات کا تذکرہ جو بتلا رہے ہیں، فرمایا کہ ان کی حرکات سے تم نے باز رہنا ہے، یعنی ان کی عادتوں کو نہیں اپنانا۔ کیوں؟ فرمایا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا۔ یہ 44 نمبر آیت سے لے کر 56 نمبر آیت تک اللہ یہ چیزیں سمجھا رہے ہیں۔ ہم نے انہیں دہکتی آگ میں ڈالیں گے، اور جب ان کی جلد یعنی جسم کا جو یہ جلد والا حصہ ہے، فرمایا جل جائے گی تو ہم بدل دیں گے تاکہ انہیں سخت تکلیف ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ یہود و نصارہ کی وہ عادتیں اس کے اندر تذکرہ کر رہے ہیں، کس طرح انہوں نے اللہ کی قرآن کی تحریف کی، یعنی اپنی کتاب کی جو ان کے پاس تھی، نبیوں کو جھٹلایا، انہیں قتل کیا، اپنی جس طرح ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے اللہ نے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جس چیز سے روکا، اللہ نے کی، ان کی مخالفت کی انہوں نے اللہ کی، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے پھر ہماری آیات، نشانیوں کو انہوں نے جو منکر ہوئے، کفر کیا، ہم نے ان کے لیے دہکتی آگ کو تیار کیا ہے، وہ ان کے جسم کی جلد کو جلائے گی۔ سائنس پتہ کیا کہتی ہے؟ جلد کو اللہ کیوں دوبارہ جلدی واپس بنا دے گا؟ کیونکہ کسی بھی عذاب اور درد اور تکلیف کو سب سے زیادہ جلد محسوس کرتی ہے، یہ اوپر والا حصہ زیادہ درد محسوس کرتا ہے، تو اللہ ان کو زیادہ تکلیف دینے کے لیے ان کی جلد جو ہے نا جسم کی، جلدی جلدی اللہ تبدیل کر کے انہیں سخت تکلیف دیتا رہے گا۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 58 نمبر آیت میں، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانت ادا کرو اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، تم نے امانت ادا کرنا۔ امین شخص مومن ہوتا ہے، خیانت کرنے والا، دھوکے باز، من غش فلیس منا، دھوکہ کرنے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور عدل کرنے والا، اللہ اکبر، قیامت کے دن اعلیٰ نور کے ممبروں پر، اعلیٰ اونچی جگہوں پر جنت میں اللہ عدل کرنے والوں کو بٹھائے گا، وہ گھر کا عدل ہو، دکان کا ہو، ملک کا ہو، ریاست کا ہو، عدل کرنے والا۔
اس سے آگے اللہ تعالیٰ 59 نمبر آیت میں فرماتے ہیں ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے حکمرانوں کی بات مانو، اگر ان سے کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی تعلیمات کی طرف لوٹا دو۔ اس میں 2-3 چیزیں جو اطاعت اور بات ماننے کا اللہ نے کہا۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، پھر اپنے حکمرانوں کی بات مانو۔ حکمران کافر ہے نا، لیکن وہ آپ کا حاکم ہے، غیر شرعی نہ ہو لیکن جو ملک کے حدود ہے اس کی پاسداری کرنا، اس نظام کی، ان چیزوں کی جس سے آپ کفر میں داخل نہ ہو، اس قانون کو ماننا آپ پر واجب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں۔ تو جو حکمران ہے وہ انصاف پر، دین پر اگر فیصلے نہیں کرتا وہ جواب دہ ہے، لیکن تم نے ایسے قانون، یعنی کہ اس نے نماز پڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں دی، بعض جگہوں پر اتنی سختی کی ہوئی ہے اس نے اس علاقے میں، وہ جواب دے اللہ کو، لیکن آپ اگر اس جگہ پر اس کی بات کو مانتے ہیں، یعنی اس رولز کو فالو کرتے ہیں لیکن دل میں پسند بھی نہیں کرتے، تو اس پر آپ کی اللہ نے پکڑ نہیں رکھی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا بھی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس کا مسئلہ میں اسلام پر پرکھوں، تو اللہ یہی حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی طرف آؤ، یعنی وہ تمہیں سب سے بہترین راستہ دیں گے کہ تمہارا حاکم کس جگہ پر کھڑا ہے۔ ہمارے ملک میں تو روڈیں دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے حاکم کیسا ہے، بجلی اس نے پوری کی ہے کہ نہیں کی ہے، نوکریاں بانٹ رہا ہے کہ نہیں بانٹ رہا ہے، لیکن حاکم وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانے۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء کی 64 اور 65 نمبر آیت، فرمایا کہ رسول کو بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ تو تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھگڑوں میں جج نہیں مان لیتے اور آپ کے فیصلوں پر سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ رسول کو کس لیے بھیجا اللہ نے؟ رسول صرف ان کے ہونٹوں کے تذکرے، ان کے رخسار کے تذکرے، ان کے بالوں کے تذکروں کے لیے آئے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف خوبصورتی کا تذکرہ کیا جائے، ان کی شان تذکرے بیان کیے جائیں؟ اللہ کہتے ہیں رسول کو بھیجا اس لیے جاتا ہے اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ الگ وصف ہے ان کے کہ وہ خوبصورت ہیں، کیا زندگی ہے، کیا ان کے صبر ہیں، کیا استقامت ہے، کیا ایمان ہے ان نبیوں کا، لیکن اصل بات ہے ان کی اطاعت کی جائے گی۔ اور فرمایا تم اس وقت مومن ہی نہیں بن سکتے جب تک اپنے فیصلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جج نہیں مان لیتے۔ بڑے لوگ ایسے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں اپنے نفسیات کو، یعنی اپنی خواہشات کو جج بنا لیتے ہیں، خدا بنا لیتے ہیں، وہ انہی کے پیچھے چلتے ہیں، نبی جو کہتا رہے، اسلام جو کہتا رہے وہ نہیں مانتے۔ اللہ کہتے ہیں فرمایا کہ جب تک تم ایسا نہیں کرتے ان کے فیصلوں پر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو نہیں پڑھتا، بچہ ہے گھر کا، اس سے کھانا پینا اپنا الگ کر لو، نماز فرض ہی نہیں پڑھتا اس کے ساتھ کھانا پینا نہیں، اس کا بستر بھی جدا کر دو۔ آپ نہیں مانتے اس فیصلے کو، آپ اس بچے کو اپنے گھر میں رکھ کر اسے اس طرح کی سختی نہیں کرتے، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں سے دوستیاں نہیں کرنی، قرآن کہتا ہے تم کرتے ہو، تم نے اپنے فیصلے نبی کے خلاف کر لیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک صرف سیرت سنانے کے لیے نہیں، عمل کی شخصیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ سمجھا رہے ہیں۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے، یعنی جو پھر مانتے ہیں، ان کی بات اور سیرت پر چلتے ہیں، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، فرما بردار جو ہیں۔ اور اس سے آگے پھر 78 نمبر آیت ہے، 75 78، اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کافر کمزور مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور اس کے باوجود تم جہاد نہیں کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر اللہ ہم سے پوچھے نا قیامت کے دن وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم نے کیوں اللہ کے راستے میں قتال نہیں کیا، ان عورتوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، مردوں کے لیے جو چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے اللہ یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے گھروں سے ہمیں نکالتے ہیں۔ فلسطین، غزہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اللہ ہماری پکڑ نہ کرے، اگر کر لی نا اللہ نے، پوچھ لیا ہم سے اللہ نے، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ ہمارا حق انہوں نے ادا کیا ہے، ہماری بھی مسجد اقصیٰ ہے، لیکن ہم نے کوئی قربانی کیا کی ہے، جانی مالی کیا کرتے ہیں ہم؟ 5-10 ہزار دے کر سمجھتے ہیں غزہ کا حق ادا کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے خون کی قیمت یہ آپ کے راشن ہو سکتے ہیں؟ ان کے بچے، ان کی قربانیاں؟ تو اللہ اس کا سوال کریں گے قیامت کے دن۔ فرمایا کہ کیا ہو گیا تم کمزور مسلمانوں کے لیے جن پر ظلم ہو رہا، تم کیوں جہاد نہیں کرتے؟ اور فرمایا کہ ساتھ ہی جو اگلی آیتیں ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ یہ موت سے نہ ڈرو، اگر تم محفوظ قلعوں میں بھی چھپ جاؤ گے نا، وہ موت تمہیں وہاں پر بھی شکار کر لے گی۔ یعنی جہاد نہیں کرتے ہو، موت سے بھاگتے ہو کہ مر نہ جائیں، موت تو تمہیں بند قلعوں میں بھی آ جائے گی۔
جتنے مرضی اللہ بڑے قلعے ہسپتال اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھو، موت نے پھر بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ یہاں یہ سمجھا رہے ہیں تمہیں۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں جو شخص کسی دوسرے کی یعنی جائز کاموں میں سفارش کرتا ہے اسے بھی نیکی ملتی ہے، اگر برے کاموں میں سفارشی بنتا ہے تو اس کا وبال بھی اس پر ہے۔ سفارش کرنا، سفارش اس کام میں نہیں کی جا سکتی، یعنی آپ کے کسی عزیز نے غلط کام کیا، آپ اس کا سفارشی بن کر چلے جائیں، جی تعلق والا رشتہ دار ہے۔ جس طرح وہ ایک عورت نے چوری کی تھی تو اسامہ کو انہوں نے بھیجا کہ جا کر آپ نبی سے سفارش کریں، تو آقا نے کیا کہا تھا؟ اور میں کہ یہاں پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی، میں اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیتا۔ یعنی سفارش وہاں پر قبول نہیں ہوگی جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ظالم شخص ہے جس نے ظلم کیا، اور اس کے ظلم کے لیے آپ سفارش کرنے آئے۔ نیکی میں کر سکتے ہیں، یعنی ایک شخص کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی کوئی مزدوری صحیح نہیں دے رہا، اب جا کر دوسرے سے کہتے ہیں یار وہ محنتی شخص ہے، یار اس کا حق ادا کر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا کوئی کام نہیں ہو رہا، کسی کے گھر کا کوئی مسئلہ ہے، تو اچھے کاموں میں آپ سفارش کر سکتے ہیں، برے کاموں کی سفارش کریں گے تو اس کی سزا ملے گی آپ کو۔ اس سے آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی علاقے کے حالات اسلام پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہیں تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، اس جگہ سے۔ اگر عمل بھی نہیں کرتے اور ہجرت بھی نہیں کرتے تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ 97 نمبر آیت سورۃ النساء کی پکڑ آ گئی یہاں پر ہماری، یعنی ایسی جگہ دارالکفر ہے، تم عمل نہیں کر رہے ہو اور بہانہ کہہ رہی یہ دارالکفر ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کہتے ہیں تمہیں کہ ہجرت کر جاؤ، تمہارا رزق کم نہیں ہوگا، ہجرت کرنے سے رزق ختم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ہجرت کرنے والوں کے رزق کے راستے بڑھا دیتا ہے، رزق ملنے کے۔ تو اللہ یہاں پہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ کسی جگہ پر ایسے مسئلے ہیں تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، وہاں پر اگر نہیں کرتے تو ٹھیک ہے عمل کریں، پھر سزا ملتی، جو ہوتا ہے کریں، ہمت اختیار کریں، استقامت اختیار کریں۔ عمل بھی نہیں کرتے، ہجرت بھی نہیں کرتے اور اسی کفر میں رہ کر آپ اس جیسے ہو گئے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، کوئی دوسری بات سزا کی نہیں کہ سیدھا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ 116 نمبر آیت میں فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن شرک معاف نہیں کرے گا، باقی گناہ جسے چاہے معاف کر دے۔ مشرک ابدی جہنمی ہے، وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ اظہار کریں گے نا، فرشتے منع کر دیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ لوگ جہنم میں بچیں گے جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روکا ہوا ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جنت اس پہ اللہ نے حرام کر دی ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی بد سلوکی یا بے رخی کا ڈر ہو تو فوراً طلاق کا مطالبہ نہ کرے، یعنی پہلے مردوں کو کہا تھا کہ فوراً طلاق نہیں دینی، اب اللہ عورتوں کو بتلا رہے ہیں کہ تمہیں تمہارے خاوند کی بد سلوکی کا، یعنی شوہر بدتمیز ہے، تمہاری عزت نہیں کرتا، نان و نفقہ نہیں دیتا، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ فوراً طلاق کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو صلح کا راستہ اختیار کرے، یہ اس کے لیے سب سے بہتر ہے۔ عورتیں بھی جلد بازی کرتی ہیں، مرد بھی گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ مرد کو چاہیے غیرت اختیار کرے، انصاف کرے، محبت دے، نان و نفقہ اٹھائے، تیرا رزق بھی اللہ بڑھائے گا، تیری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ فراوانیاں لائے گا۔ اگر بیوی پر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ بیوی کو سمجھا رہے ہیں محبت سے، صلح سے، اس کو گناہوں سے بچا کر، اس ظلم سے بچا کر کہ وہ اپنے گھر کے خلاف جا رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اپنے بچوں کے خلاف جا رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے اس کی صلاح کرو، یہ سب سے بہتر ہے۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں 136 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو صورتوں میں نصیحتیں فرمائی ہیں نا وہ ہیں بڑی خاص، کیونکہ اللہ اس میں دیکھیں اب کہتے ہیں اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کے مطابق گواہی دیا کرو، خواہ وہ اپنی ذات، والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، امیر کے خلاف ہو، غریب کے، اپنی خواہش کے پیچھے چل کر بے انصافی نہ کرو اور نہ گواہی کو گول مول بیان کرو۔ یہاں پر میں عورتوں کو نصیحت کروں گا، ہمارے معاشرے میں عورتیں بلا وجہ کی گواہ بن جاتی، جھوٹ کی ایسے ہی ساتھ دینے لگ جاتی ہیں، اتنی بڑی سزا ہے نا جھوٹی گواہی کی، جو غلط کر کے کسی کی جان کے، کسی کی مال اور عزت کے خلاف ہو کر جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی گواہی نہیں دینی، چاہے وہ آپ کی اپنی ذات کے خلاف ہے، والدین، رشتہ دار، غریب، امیر، کچھ نہیں دیکھنا، نہ انصافی اللہ کو پسند نہیں ہے، کوئی گواہی گول مول نہیں کرنی، جو ہے ویسا آپ نے بیان کرنا ہے۔ پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ کس طرح کرتے، منافق کی وہی نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے گا، جب وہ امانت رکھواؤ گے خیانت کرے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ یہ اللہ نے کچھ نشانے جو منافقین کی معروف بتلائی ہیں۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کے بالمقابل کافروں سے دوستی کرتے ہیں جو منافق ہیں، انہیں معزز سمجھتے ہیں، ان کے لیے بڑے الفاظ کہتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، اور فرمایا کہ قرآن کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر قرآن کے اندر اچھا ہو، ان کا اسلام ایسے کہتا ہے، یہ منافقوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اور جہاں سے بھاگتے ہیں یعنی جہاد کرنے سے وہ کتراتے ہیں، اور فرمایا کہ لیکن مال غنیمت کے لیے حریص ہوتے ہیں۔
جہاد نہیں کرتے، مال لینا ہو، اسلامی حقوق لینے ہیں تو وہ ان کے لیے جائز ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بڑے بندے آپ کو ایسے ملیں گے، وہ اسلام پر چلنا پسند نہیں کرتے لیکن مسلمان کہلوا کر مسلمانوں والی چیزیں لینا پسند کرتے ہیں۔ نکاح ہوگا جی، میرا کام سارے غیر شرعی ہیں، جنازہ ہے وہ جی اب پڑھانا تو ہے، مسلمان ہے، دفنانا تو ہے نا اسے، ساری زندگی اسلام کے خلاف۔ لوگ کہتے ہیں جی مسجد جانا ہے، دین پر چلنا ہے، کوئی چکر کہانی نہیں، لیکن جب اپنا معاملہ بن جائے کوئی ایسا طلاق کا کسی اور چیز کا، پھر اسلام کو چننے بھاگ پڑتے ہیں، یار نہیں اسلام کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ منافقین کی علامت ہے، یعنی حرص رکھتے ہیں مال کی لیکن جہاد کرنا، دین پر چلنا انہیں پسند نہیں ہے۔ اس اللہ فرماتے ہیں ایمان کا اظہار کر کے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان کا اظہار کر کے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، یہ بھی منافقوں کی نشانی ہے۔ وہ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، صرف ان کا یہی وجہ ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان بھٹکتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مومنوں کو ان سے ہرگز دوستی نہیں کرنی چاہیے، ایسے منافقین سے، بے نمازی سے، دین کا مذاق اڑانے والے، اسلام کے خلاف چلنے والے سے مومن بندے کو دوستی نہیں کرنی چاہیے، وہ منافق ہے۔ اور فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ منافق جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ اور اس آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری آیت ہے، میں تو اس آیت کی وجہ سمجھتا ہوں کہ رحمان بندے کو اس کا تعارف کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آخری آیت میں 147 نمبر آیت، اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرتے ہو اور ایمان لاتے ہو، ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ ما یفعل اللہ، کیا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ کرے تمہیں عذاب دے اگر تم شکر کرتے ہو، اگر تم ایمان لاتے ہو۔ تو جو بندہ کھانا کھائے شکر ادا کرے، سوتا ہے صحت مند ہے شکر ادا کرے، سواری پر بیٹھتا ہے دعا پڑھے، اپنی زندگی میں شکر کو لے آئے گا اور ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اللہ اسے عذاب نہیں دے گا، یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سپارہ 5واں، اس میں بھی بہت ساری چیزیں پڑھنی چاہیے، تشریح جو اس کی ہے آپ مکمل پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اس میں اپنی زندگی کو ڈھالنا سیکھیں ان چیزوں میں، کیونکہ قرآن عمل کے لیے آیا ہے، صرف چسکوں کے لیے یا قصے کہانیوں کے لیے یا 10 نیکیاں ایک حرف پر، اس لیے قرآن نہیں آیا۔ عمل کریں پھر حرف کے ثواب بھی ملیں گے، پھر قرآن کی واقعات زندگیاں بھی پیاری لگیں گی، مگر نہ یہ محض کتاب ہے، کھولیں گے غلاف چڑھائیں، بند کر دیں، چوم لیں، فقط اس لیے رہ جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔